السلام علیکم ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ عرب لیگ اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کا جوائنٹ سیشن ہوا گزشتہ روز قطر میں دوحہ میں، اور اس کے بعد ایک جو ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اگر اتنا ہی ہلکا موقف رکھنا تھا تو پھر اتنی بڑی گیدرنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اور یہ ایک دو چیزیں جو اچھی پاکستان کے لیے نظر آئیں وہ یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑی نظروں میں تھے، سب ان سے ملنا چاہ رہے تھے، سب ان کے ارد گرد تھے، وہ جو کہتے ہیں سینٹر آف اٹریکشن تھے سمٹ کے، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، اور ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر وہ بھی موجود تھے۔ لیکن بہت زیادہ فوکس رہا جو عرب لیڈرز، خاص طور پہ محمد بن سلمان نے بھی ان سے ملاقات کی اور سائیڈ لائنز پہ بریف ملاقاتیں ہوئی، لیکن فوکس زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان 50-55 یا جتنے بھی اسلامی ملک وہاں پہ موجود تھے، جس کے کہا جا رہا ہے کہ which brought about together about nearly 60 countries اسلامک کنٹریز، اس میں پاکستان واحد ملک ہے جو کہ نیوکلیئر ملک تھا، جو کہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے، جس پہ اسحاق ڈار صاحب کا الجزیرہ پہ ایک بڑا تفصیلی انٹرویو بھی ہوا، اور اس پہ بڑے سخت سوالات بھی پوچھے گئے کہ جی پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اور اگر مطلب اسرائیل کے ساتھ ایسکلیشن ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، اپنے آپ کو مطلب ایک ڈرانے کے لیے ہے، استعمال ہم کرنا نہیں چاہتے، اٹ از فار پیسفل مینز، کہ ہم کسی سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جس طرح بھارت نے مئی میں ہم پہ حملہ کیا تھا اور وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ جی ہم نیوکلیئر ویپنز چلا دیں گے، لیکن ہم نے نہیں چلانے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اسرائیل بار بار یہ ذکر کرتا ہے کہ پاکستان ایک مسلمان نیوکلیئر طاقت ہے اور ان کو بہت سے خدشات ہیں، بہت سے خطرے ہیں، تو اگر وہ اسرائیل پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ آپ وہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لے، اور اس کو معلوم ہے کہ پھر بھارت نے بھی یہی ایگریشن کی تھی اور بھارت کے ساتھ اسرائیل پوری طرح کھڑا ہوا تھا۔ اور انہوں نے کہا یہ بہت ساری رپورٹس اویلیبل ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو شروع ہوئی اور 10 مئی کو ختم ہوئی۔ تو یہ ایک تھا، اس وجہ سے پاکستان بڑا سینٹرل تھا، فوکس میں تھا۔ ناظرین، اور جو بیسکلی جو ایک جوائنٹ جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں تمام جو ممالک ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک لیگل اور سخت معیار اٹھانے کی ضرورت ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے، جو کہ وہ اس وقت فلسطینی لوگوں کے ساتھ خاص طور پر غزہ میں کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اور معاشی تعلقات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی فوری طور پر جو ہے اس کے ساتھ لیگل پروسیڈنگز جو ہیں شروع کر دینی چاہیے اسرائیل کے خلاف۔ ناظرین، جو دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت مشہور فیمس ایکارڈ ہو چکا ہوا ہے جس کو ابراہم ایکارڈ کہتے ہیں، جس کے تحت 100% اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کیا جا رہا۔ ابراہم ایکارڈ ہوا تھا اب آج سے چند ماہ پہلے، جس میں جو ممالک جنہوں نے ابراہم ایکارڈ ایگری کیا تھا اس میں UAE ہے، بحرین ہے، موراکو ہے، جن تینوں ممالک نے ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ سائن کیا تھا، اور لیکن ان تینوں ملکوں کے سربراہ نہیں آئے، انہوں نے اپنے ریپریزنٹیٹیو بھیجے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس حوالے سے۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا سخت قسم کا جو ہے کہا گیا کہ یہ ایک جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن رکھا گیا عرب لیگ اور OIC کا، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا، کیونکہ اسرائیل نے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ قطر کے دوحہ کے اندر حماس کے لیڈرز کے اوپر اٹیک کیا تھا، جو بیسکلی
بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے یو ایس پروپوزل پر، سیز فائر پر، اور کہ کس طرح آگے اسرائیل کے ساتھ معاملات لے کر چل رہے ہیں، تو انہی پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا. اور اسی لیے اس میٹنگ کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک بڑی کرٹیکل مومنٹ پہ ہوئی ہے تاکہ ایک متحدہ میسج دیا جا سکے اس چیز کو جو کہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو یہ ہے جو اس میں حماس لیڈرز تو خیر اس اٹیک میں بچ گئے تھے. لیکن ناظرین میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ اس ایکسٹرا آرڈنری سیشن عرب لیگ اور OIC میں کیا جو لیڈرز نے کیا کیا باتیں کی. تو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کہا مائی کنٹریز کیپٹل واز سبجیکٹڈ ٹو اے ٹریچرس اٹیک ٹارگیٹنگ اے ریزیڈنس housing the families of Hamas leaders and their negotiating delegation. کہ انہوں نے مطلب انہوں نے کہا کہ جی میرے ملک کے کیپٹل پر ایک اٹیک کیا گیا، جارحانہ اٹیک تھا، ایک ہاؤسنگ یعنی کہ رہائشی علاقے پر اٹیک کیا گیا جہاں پہ حماس کی فیملیز تھیں اور لیڈرز تھے جو کہ نیگوسیشنز کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل was not interested in ending the war in Gaza as it was trying to thwart the negotiations. انہوں نے کہا کہ یہ اس بات سے جو اٹیک کیا اسرائیل نے، اس سے واضح طور پر یہ پیغام آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جنگ بندی کے لیے نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اسی کو اس نے اٹیک کر دیا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو ڈریمز آف دی عرب ریجن بیکمنگ این اسرائیلی اسفیئر آف انفلوئنس، دس از اے ڈینجرس ایلوژن. انہوں نے اس کو ایلوژن تو ڈکلیئر کیا کہ ایک خواب سا ہے، ایک ایلوژن ہے نیتن یاہو کا، لیکن یہ خطرناک ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ عرب ریجن جو ہے وہ اسرائیل کے سفیر میں آ جائیں، یعنی کہ اس کے دائرے میں آ جائیں، انفلوئنس کرنے کے، یعنی کہ اس کے اثر میں آ جائیں اسرائیل کے. انہوں نے کہا یہ ایک ڈینجرس ایلوژن ہے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ the negotiations between Israel and Hamas were about to reach an achievement with the help of the sisterly country of Egypt and the US. This has resulted in the liberation of many hostages. جو انہوں نے کہا کہ جو باقاعدہ حماس کے لیڈرز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، نیگوسیشنز کر رہے تھے، اس کے تحت پہلے ہی آلریڈی کچھ ہاسٹیجز ریلیز ہو چکے ہوئے تھے، چھوڑے جا چکے ہوئے تھے. تو یہ تو قطری امیر نے کہا. اور خیر تمام لیڈرز نے کنڈیم کیا جو دوحہ پر اٹیک کیا اسرائیل نے، بڑے اسٹرانگ ورڈز میں کنڈیم کیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا وی آر ڈیلنگ ود اے ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ اینڈ دیٹ تھرائیوز آن کیوس اینڈ بلڈ شیڈ ایمبوڈیڈ ان اے اسٹیٹ. انہوں نے کہا ہم اس ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں جو ایک اپنے آپ کو جو کہ تباہی اور خون خرابے میں یقین رکھتا ہے اور اسی کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک سٹیٹ کہتا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سٹیٹ نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. دس مائنڈ سیٹ وچ اوپنلی وائلیٹس دا UN چارٹر اینڈ چیلنجز دا رولز بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم survives because its crimes go unpunished. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ UN کے چارٹر، چیلنجز، تمام رولز اور انٹرنیشنل سسٹم کے ان کو یہ وائلیٹ کرتا ہے اور صرف اس لیے یہ سروائیو کر رہا ہے مائنڈ سیٹ کیونکہ یہ ہمیشہ جب بھی جرم کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی. اس کے جو کرائمز ہیں دیٹ دے گو انپنشڈ. تو یہ بڑے اسٹرانگ ورڈ تھے ان کے. دیر از اے گریڈی بلڈ تھرسٹی مینٹیلٹی امنگ اسرائیلی آفیشلز. انہوں نے کہا دیر از گریڈی یعنی کہ جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ گریڈ بہت زیادہ، بلڈ تھرسٹی یعنی کہ خون چوسنے والا، اور گریڈی کا مجھے ابھی اردو لفظ یاد نہیں آ رہا، لیکن تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی یہ دیر از اے گریڈی بلڈ تھرسٹی مینٹیلٹی امنگ اسرائیلی آفیشلز. یہ accusing the government
of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of seeking to continue massacres and drag the region into chaos. تو رجب طیب اردوغان نے کہا کہ یہ بیسکلی بنجمن نیتن جو ہے یہ تباہی مچانا چاہتا ہے، لوگوں کو مارنا کاٹنا چاہتا ہے، اور اس ریجن کو یعنی کہ خطے کو خاص طور پر مڈل ایسٹ کو تباہی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ the Doha attack has taken Israel's banditry to a new level۔ اردوغان نے کہا کہ یہ جو دوحہ پہ حملہ کیا ہے یہ اسرائیل کی بدماشی کا ایک نیا لیول ہے، نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ بدماشی کر دی ہے کہ حماس کے لوگوں کو کسی اور ملک میں جا کر بغیر اطلاع دیے، بغیر کسی کے انڈرسٹینڈنگ کے اٹیک کر دیا۔ تو یہ اسرائیل کی بدماشی کا ایک نیا لیول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر معاشی پریشر ڈالنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جب ماضی میں اس طرح کے پریشر نے کام دکھایا تھا، بہتری کی طرف گئے تھے۔ ناظرین، ایجپٹ کے پریزیڈنٹ عبد الفتح السیسی نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا آئی وارن دیٹ اسرائیلز انکنٹرولڈ بیہیویئر ول ایگزیسربیٹ دا کانفلکٹ اینڈ ڈیسٹیبلائز دا ریجن۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا وارن کیا کہ اگر اسرائیل کا یہ جو بیہیویئر ہے جو اس وقت اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ جو کانفلکٹ ہے اور جو بیسکلی فلسطین اور اسرائیل کا اس کو جو ہے بڑھائے گا، اور نہ صرف اس کو بلکہ ریجن یعنی کہ خطے کو بھی غیر مستحکم کرے گا۔ اور پھر ایران کے صدر پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا کہ تمام لیڈرز جو مسلم امہ کے لیڈرز ہیں ان کو یونٹی اور سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور دکھانے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سب کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے، جو یہ دھمکیاں آ رہی ہیں، جو تھریٹس ہیں اسرائیل کی طرف سے، تاکہ یہ کہ اور میسیج یہ دینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کرائم جو اسرائیل نے ابھی کیا دوحہ پہ اٹیک کر کے، اگر یہ دوبارہ اس طرح کا کرائم ہوتا ہے تو وہ قطعی طور پر معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ اور غزہ پہ اوپر انہوں نے کہا کہ بالکل خاموشی نہیں ہمیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جس طرح کی پہلے بیروت اور یمن کے وقت پہ رکھی اس سے جو ہے اس کو شے ملی اسرائیل کو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیں، اور اپنے اندر تمام اسلامک امہ جو ہے ایک یونٹی جو ہے وہ دکھائے پوری دنیا کو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ اگر آج دوحہ تھا تو کل کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے آف سینڈنگ اے کلیئر میسیج کنفرمنگ دیٹ دا سیکورٹی آف آور کنٹریز از ناٹ اے میٹر آف نیگوسیشن۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر ہمارے اپنے ملکوں کی سیکورٹی کا معاملہ ہے تو وہ نیگوسیشن کا میٹر نہیں ہے، کلیئر کٹ میسیج جانا چاہیے اسرائیل کو۔ انہوں نے پھر یہ بھی اس سمٹ کے جو پارٹیسپینٹس تھے تمام لیڈرز کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ a unified Arab and Islamic position condemning the attack on Qatar, which he said had exceeded all limits and violated every humanitarian principle, and to develop a comprehensive roadmap for a ceasefire۔ انہوں نے ارج کیا کہ عرب ممالک کی اور اسلامک جو پوزیشن ہے، یونیفائڈ عرب اینڈ اسلامک پوزیشن جو ہے وہ جانی چاہیے دنیا کے سامنے، جو کہ قطر پر جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کے حوالے سے، تاکہ اور یہ میسیج جانا چاہیے کہ یہ جو حملہ تھا اس نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، چاہے وہ انسانی حقوق کی ہوں
اور تمام لمٹس جو ہے وہ کراس کر چکا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو ابھی نہیں روکا جا سکا تو پھر اٹ وڈ لیڈ ٹو فردر انسٹیبلٹی اینڈ ول ناٹ اچیو سیکورٹی فار اینی پارٹی. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی اس کو اسرائیل کو نہ روکا جا سکا تو پھر یہ جو ہے انسٹیبلٹی یعنی کہ غیر مستحکم ہوگا یہ خطہ, اور کسی کی بھی پھر سیکورٹی جو ہے وہ کوئی بھی سیکورٹی اچیو نہیں کر سکے گا. فلسطینی جو پریزیڈنٹ فلسطینین اتھارٹی پریزیڈنٹ محمد عباس نے انہوں نے کہا the radical far right government of Israel cannot be a partner to peace and security in our region. This demands a firm Arab and Muslim position and firm intervention by the US and the UN Security Council to bring the rogue state and its behavior to an end. rogue کہتے ہیں آوارہ گرد, ایک بدماش کو. تو انہوں نے کہا فلسطینین اتھارٹی کے صدر نے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریڈیکل فار رائٹ گورنمنٹ ہے اسرائیل میں, اور اس کے ساتھ جو ہے پیس اور سیکورٹی کے حوالے سے پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی ریجن کے اندر. اور ایک عرب اور اسلامک پوزیشن جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, عرب کی اور مسلم امہ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے فرم اور اسٹرانگ ورڈز میں کہ وہ ایک تو امریکی مداخلت مانگیں اور یو این سیکورٹی کونسل کو بھی بولیں کہ وہ مداخلت کرے تاکہ اس جو بدماش اسٹیٹ یعنی کہ اسرائیل کو کہ بیہیویئر جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ناظرین, ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم کے سب سے زیادہ زبردست جو مجھے لگے ان کی باتیں وہ بہت واضح تھیں. انہوں نے کہا کہ آور پیپل ہیو بیکم واری آف ورڈز, کہ ہم جنگ لفظوں کی جنگ کرتے ہیں. دے ہیو واچڈ اس ایشو کنڈیمنیشن آفٹر کنڈیمنیشن, کہ ہم ہر دفعہ مذمت کے بعد مذمت جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں, ڈیکلیریشن آفٹر ڈیکلیریشن. جس طرح کا یہ ڈیکلیریشن اس دفعہ آیا ہے کہ جی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس کو بھی ڈیکلیریشن کہتے ہیں, وچ while Israel escalates with impunity. انہوں نے کہا کہ ہم صرف لفظوں کی جنگ کرتے ہیں, مذمت پر مذمت کیے جاتے ہیں, ڈیکلیریشن پر ڈیکلیریشن جاری کیے جاتے ہیں, لیکن اسرائیل اسی دوران جو ہے وہ اپنے حملے, اپنی بدماشی بغیر کسی ریسٹرکشن کے آزادی سے بڑھائی جا رہا ہے, تیز کیے جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں as future generations will ask whether we found the courage to act. انہوں نے کہا کہ پھر اگر فیوچر جنریشنز ہم سے جب پوچھیں گی کہ جی ہمارے پاس کیا اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان تمام کام کرنے کے یعنی کہ بولنے کے جنگ کے علاوہ, مذمت پر مذمت, ڈیکلیریشن پر ڈیکلیریشن کے علاوہ کیا ہم کوئی ایکٹ نہیں کر سکتے تھے, ایکشن جس میں کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ یہ انہوں نے کہا وی ڈو ناٹ آسک نیشنز ٹو گو بیانڈ دیئر بیسک آبلیگیشن. انہوں نے کہا کہ بیسک آبلیگیشن سے آگے مت جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ ڈو سم تھنگ ناؤ. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ ورڈڈ میسج تھا جو کہ بیسکلی انہوں نے کہا. پھر یہ ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم نے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹس مسٹ سیز اینڈ سو مسٹ ریلیشنز ود اسرائیل, یعنی کہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات اور جو دیگر تعلقات ہیں ان کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ڈیکلیریشنز ول ناٹ فری پیلسٹین, سویئر پیونیٹیو ایکشنز مسٹ بی پٹ ان پلیس, اور کنڈیمنیشنز ول ناٹ اسٹاپ دا میزائلز. انہوں نے کہا کہ یہ جو مذمتیں ہیں اس سے میزائل نہیں رکیں گے, ڈیکلیریشنز جو کہ جس طرح کہا آیا ہے یہ فلسطین کو آزاد نہیں کرا سکے گا, سخت ایکشنز جو ہیں ان کی ضرورت ہے. ناظرین, پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی سخت الفاظ میں ایک تو مذمت کی جو دوحہ میں اٹیک ہوا. انہوں نے کہا کہ اور پھر سولیڈیرٹی یعنی کہ اپنا جو ہے ان کے ساتھ بتایا کہ ہم کے ساتھ کھڑے ہیں, قطری عوام کے ساتھ, قطر کی حکومت کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کمٹمنٹ دینے کو تیار ہے کہ تاکہ جس سے
خطے میں امن قائم رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور پاکستان نے شاید ایک ٹاسک فورس بنانے کی بھی تجویز دی ہے کہ جی پاکستان جو مطلب تمام عرب ممالک کی طرف سے ایک ٹاسک فورس بھی بننی چاہیے تاکہ وہ اس ایشو کو لے کر یو این اور یو ایس کے سامنے جائے ایک باقاعدہ اور ٹاسک فورس بنا کر. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ایک مسلم طاقت ہونی چاہیے نیٹو جیسی, جس طرح نیٹو فورس ہے اس طرح ایک مسلم امہ کی بھی ایک فورس ہونی چاہیے. جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل کے نمائندے نے جو جاسم محمد البداوی تھے انہوں نے بھی کہا, انہوں نے یہ اس بات کا توقع ظاہر کی کہ جو ہمارے ان کے یعنی کہ جی سی سی کے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو ایس وہ انفلوئنس کرے. مطلب وی ایکسپیکٹ آور اسٹریٹجک پارٹنرز ان دا یو ایس ٹو یوز دیئر انفلوئنس آن اسرائیل فار اٹ ٹو اسٹاپ دس بیہیویئر. وی ریئلی ڈو ایکسپیکٹ دیٹ. تو یہ ایک بہت ہی دھیمی ہلکی سی آواز ہے کہ جی یو ایس جو جی سی سی کے پارٹنرز ہیں ورکنگ ان یو ایس ان کو وہ جو ہے وہ یو ایس میں بیٹھ کر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں تاکہ اسرائیل اپنے اس بیہیویئر سے باز آئے. پھر او آئی سی کے جو حسین ابراہیم طاہا سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ او آئی سی کے, انہوں نے کہا ہے کہ دس سمٹ از این اپرچونیٹی ٹو ٹیک اے یونیفائڈ اینڈ فرم اسٹینس اگینسٹ دا ہینیس اسرائیلی ایگریشن. میں بھی ایک ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی اسٹرانگ ورڈڈ نہیں آئی. کنڈیم کیا قطر میں حملے کے اوپر, اور اس کے علاوہ تو اتنی کوئی سخت بات جو ہے نہیں کی گئی. عرب لیگ کی طرف سے جو تھے احمد ابو الغیث سیکرٹری جنرل عرب لیگ کے, انہوں نے انف سائلنس ٹو دا ایکٹس آف تھگری بائی دس روگ اسٹیٹ. وہ جو ٹھگری انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے تھگس. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تھگری کا جو ایکٹس آف تھگری ہیں اسرائیل کی طرف سے جو کہ روگ یعنی کہ بدماش ایک اسٹیٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب بہت خاموشی ہو چکی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر, اور جس کی وجہ سے اتنی تباہی اور جانیں لوگوں کی جا رہی ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اسٹارویشن ود ان دا ریجن. انہوں نے کہا بہت ہو گیا, انف سائلنس. تو یہ ایک عرب لیگ کی طرف سے سخت سٹینس ہے. پھر انہوں نے کہا سیکنڈ سائلنس ٹو کرمنالٹی از پر ایز اے کرائم, کہ اگر آپ کرائم پہ خاموش بھی ہیں تو وہ اٹ سیلف ایک کرائم ہے, یعنی کہ جرم ہے. کسی جرم پر اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور آپ اپنی آواز نہیں اٹھاتے تو وہ بھی جرم ہے. یہ بھی جو عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث ان کے یہ ورڈز ہیں, اور یہ انہوں نے کہا کہ سائلنس ٹو دا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا انڈرمائنس دا انٹرنیشنل سسٹم, کہ اگر آپ خاموشی رہیں گے اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ انٹرنیشنل سسٹم کی جو اس کو خراب کرنے کے مترادف ہے. تو ناظرین یہ کچھ امپورٹنٹ لیڈرز کی باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک آخری بات چھوٹی سی کروں گا کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پولینڈ نے کہیں پہ ایک بات کی ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین 500 ملین یورپینز آسک 300 ملین Americans to protect them from 140 million Russians. وہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح 500 ملین یعنی کہ تقریباً جو یہ 500 ملین یورپین کس طرح امریکن جو کہ 300 ملین ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں 140 یعنی کہ جو اور کم ہیں رشین سے ان سے ہمیں بچائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے جو کہ بڑی حیرت کن ہے. انہوں نے کہا دیر آر 2 بلین جو ہیں مسلمس آسکنگ دا ورلڈ ٹو پروٹیکٹ دیم فرام 7 ملین جوز. یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں امت مسلمان کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ پولینڈ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 2 ارب مسلمان پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 7 ملین جوز سے بچایا جائے. بہت بہت شکریہ.